جسے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، آج کے دن کو دیکھ کر وہ دن یاد آتا ہے جب عوام اور فوج کے درمیان تفریق، نفرت اور سازش ڈالنے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی، جسے الحمدللہ عوام نے اور فوج نے ناکام بنایا، جسے ہم سب نے دیکھا۔ افواج پاکستان کے ہاتھوں میں بھی وہ ہتھیار تھے جو اگر چلتے تو شاید جو شہیدوں کی یادگاریں تھیں وہ مسمار نہ ہوتی، جو توڑ پھوڑ، جو سازش بنی گئی تھی اسے اسی وقت ختم کر دیا جاتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ موقع دیا کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں، اور جیسے میں نے کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان تفریق ڈالنے کی سازش کو افواج پاکستان نے آگے بڑھ کر ناکام بنایا، اور پھر عوام کو بھی آج 1 سال گزرنے پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش تھی جس کے تحت فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں ڈالنا تھا۔ آج 1 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مجھ سمیت اس ملک کی عوام کی نظریں اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ خود 9 مئی کے واقعے کا احتساب کرے، فیصلہ کرے، منصفانہ فیصلہ کرے، کیونکہ افواج پاکستان سے جو محبت ہے اس کا اظہار آج 9 مئی کو آپ کو پورے پاکستان کی گلیوں، کوچوں اور چوراہوں پر فوج کے ساتھ اظہار محبت کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ میں آج اسلام آباد سے آیا ہوں، کوئی چوراہا، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں شہیدوں کی تصویریں آویزاں نہیں تھیں، اور جب میں یہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے باہر آیا تو وہاں بھی روڈوں پر افواج پاکستان کے ان شہیدوں، سپہ سالاروں اور جوانوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 9 مئی کو عوام نے تو افواج پاکستان سے اظہار محبت کر کے دکھا دیا ہے، ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے جو نفرتیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اب عدلیہ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ عوام کے اس جذبات کا جو آج انہوں نے اپنی افواج سے محبت کی صورت میں دیا ہے اس کا جلد سے جلد ازالہ کریں گی، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آئے گا، اور وہ ہم سب کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے واقعات نہ عوام برداشت کرے گی دوبارہ، نہ افواج برداشت کرے گی۔ تو لہٰذا 9 مئی کے جو تانے بانے جنہوں نے بنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال سوائے 9 مئی کے واقعے کے اور ان کو کروانے والوں کے، انہوں نے کوئی کام ایسا پاکستان میں نہیں کیا جس کی ہم مثال دے سکیں سوائے 9 مئی کے واقعے کی۔ جبکہ میں اگر یہ کہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں ایسے بہت سارے کام میں پیپلز پارٹی کے گنوا سکتا ہوں، لیکن آج میرے پاس اس 3.5 سال کے عرصے میں سوائے 9 مئی کے واقعے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سندھ میں
21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں اور 6 لاکھ بن چکے ہیں تو وہاں موجود ہے. اور میں اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر 6 لاکھ گھر تیار کرا دیے، اور اس زمانے میں ہم 50 لاکھ گھروں کا 3.5-4 سال انتظار کرتے کرتے دیکھتے ہی رہ گئے. آپ کو 50 لاکھ میں سے ایک گھر نظر نہیں آیا. لیکن آج اگر آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو 6 لاکھ گھر تیار نظر آئیں گے. تو اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں بلاول بھٹو صاحب کو NICVD اور گھمبٹ کے اور باقی اضلاع کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں، جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں 9 مئی کو. کیونکہ میرے پاس 9 مئی کے کرداروں کے لیے کوئی پاکستان میں مثال موجود نہیں ہے دینے کے لیے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا. تو اس معاملے میں بلاول بھٹو صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن اس کردار نے اور ان کے کرداروں نے سوائے 9 مئی کی مثال کے کوئی مثال نہیں چھوڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے ہر لیول پر، اور میرے جو نوجوان ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ خدارا ایسی آواز جس کے سائے میں کچھ بھی نہ ہو، اس کے پیچھے چلنا، اس کی بات سننا، اس پر غور ضرور کریں. میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں. اس گورنر ہاؤس کی مثال پورے پاکستان میں موجود ہے کہ 9 مئی کرنے والے کرداروں کا جو کہنا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، یونیورسٹی بنا دیں گے، یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا، 50 لاکھ گھر ملیں گے، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، ایسا میں نے یہاں آ کر اس گورنر ہاؤس میں نہیں دیکھا. اور میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو کہ میڈیا اور عوام نے دیکھے ہیں. یہاں یونیورسٹی ہے، یہاں 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں. سنا تھا کہ 9 مئی کے کرداروں کا یہ وعدہ تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگزامپلز دے رہا ہوں. جیسے میں نے بلاول بھٹو صاحب کی مثال دی کہ آج انہوں نے اپنے ان ایریاز میں جہاں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے، 21 لاکھ گھر وہ بنا رہے ہیں، جن میں سے 6 لاکھ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلز NICVD کی مثال موجود ہے. اسی طرح گورنر ہاؤس میں IT کی یونیورسٹی کی مثال موجود ہے. تو خدارا جو میرے نوجوان بھائی بہن ہیں وہ دیکھیں کہ جس شخص نے 3.5 سال آپ کے ضائع کیے، نہ کوئی ہاسپٹل بنایا، نہ کوئی گھر بنایا، نہ کوئی یونیورسٹی دی، نہ کوئی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں. تو آج میرے یہ جو بھائی بہن پاکستان سے پیار کرنے والے، اپنی افواج سے پیار کرنے والے بھائی بہن، جن کے دلوں میں تفریق، نفرت اور ایسا بیج بو دیا ہے کہ آج گھروں میں ایک فیملی دوسری فیملی میں سیاست میں بٹ گئی. تو یہ ایک ایسی بیرونی سازش کا ایجنڈا تھا جسے 9 مئی کی صورت میں نافذ کرایا گیا، اور وہ نفرت کسی اور سے نہیں تھی بیرونی سازشی کے کرداروں کی، وہ افواج پاکستان سے تھی. کیونکہ آج افواج پاکستان ہے تو الحمدللہ پاکستان کی سرحدیں سلامت ہیں، ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے سلامت ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتی، شکر ادا نہیں کرتی، ہمیں اسلام کی تعلیمات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے محسنوں کا احترام کریں اور ان کی قربانیوں کا اور ان کے ہم پر جو ان کی فیملیز کا احسان ہے، جن کے جوان بچے چلے گئے، ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں. آج معافی نہیں مانگی جا رہی. آپ نے مسجدوں کو شہید کر دیا، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے ان شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دیا، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج آپ نے
نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسے لوگوں کو جو محبتوں کے پیغام کے بجائے نفرتوں کا پیغام اور پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، فوج، افواج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ سازشی عناصر انشاءاللہ تعالی عدلیہ کے فیصلے کے بعد ضرور بے نقاب ہوں گے۔ مجھ سمیت پوری پاکستانی عوام کو عدلیہ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور وہ 9 مئی کے واقعے پہ انشاءاللہ تعالی ضرور سامنے آئے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں، جو یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا، تو میں حیران ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے، جس مدینہ کی ریاست کا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، اور اگر اس مدینہ کی ریاست کے دعوے دار میڈیا کے سامنے یہ کہیں کہ ہم تو معافی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نافرمانی پر تو فرشتے کو بھی ابلیس بنا دیا گیا۔ تو نافرمانی کا تو کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ مدینہ کی ریاست کا تو اصول تھا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ تو یہ بھی سوال میں عوام کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ جہاں لیڈرشپ باپ کی بات نہ ماننے کو تیار ہو، تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے نفاذ کیا کریں گے؟ میں تو اللہ پہ ہی چھوڑتا ہوں اس قسم کے بات کہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ I think دیکھیں، ایک تو سندھ کا کوئی ایسا اضلاع نہیں ہے جس میں میں نہ گیا ہوں اور نہیں جاتا ہوں۔ یہ مجھے شکایت ہے کہ آپ کا میڈیا مجھے کور نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا میری طرح کہ میں کتنی بار گیا ہوں، اور اس کی مثال اس طرح سے موجود ہے کہ ہم تو سندھ کے 6 اضلاع میں آئی ٹی کے کورسز کروانے کے لیے وہاں یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، اور اس پر کام جاری و ساری ہے۔ جہاں تک آپ نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس پر اقدامات کر رہی ہے، اور پچھلے ہفتے آپ کو نظر بھی آئے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سندھ گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے، یا چیف سیکرٹری صاحب سے لے کے آئی جی اور پوری پولیس رینجرز اس پر لگے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، میں نے آج سے ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والے 15 سے 20 دن میں آپ کو 80% جرائم اور کرائم میں کمی نظر آئے گی، اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے آپ نے کہ آپ نے کہا آپ عدلیہ کی طرف مخاطب ہوئے، 9 مئی کے فوراً بعد عدلیہ نے عمران خان صاحب کی سے پہلا عمل جو ہوا تھا 9 مئی کو آتا عدالت سے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے لے کر گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی غیر قانونی گرفتاری جو ہے غیر قانونی ہے، تو عدلیہ نے تو پروٹوکول بلا کے انہیں کہا تھا کہ اس دن جو ہوا وہ غیر قانونی عمل تھا، اور سیکنڈ آپ معافی کی بات کر رہے ہیں، آج 9 مئی ہے، 2 دن بعد 12 مئی پہ کا الزام جن پر لگتا تھا وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ 12 مئی کی معافی مانگیں گے قوم سے؟ کیونکہ یہ پلٹا کھاتی رہتی ہے پاکستان کی سیاست، کبھی کوئی منفی وطن ہوتا ہے، کبھی کوئی بدکار ہوتا ہے، تو جو
دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انا اور ضد کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی کردار چاہے وہ 9 مئی کے ہوں یا 12 مئی کے ہوں، اگر کہیں پر کسی سے بھی غلطی ہوئی تو سب سے پہلے تو اسے اپنی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے سے انسان کا قد بڑا ہوتا ہے. یہ کس نے بتا دیا ان کو کہ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے؟ معافی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل رکھا ہے جو دنیا میں مانگ لے گا اس کا اجر آخرت میں ملے گا اسے. آج ہم معافی کے نام کو بھی گالی بنانے جا رہے ہیں کہ کوئی کسی سے معافی مانگنے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کے حضور ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور پھر اپنی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر ایک ساتھ مل کر اس قوم کی، اس ملک وطن کی ترقی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہوں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرتے رہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں، حسد، جلن اور ایک دوسرے کو اوپر برتری لینے کی خاطر ملک کا نقصان کریں. آخری سوال لے لیں پھر. میں نے جو بات کی، دیکھیں معافی پر نہ زور ہے اور نہ زبردستی ہے. اگر زور اور زبردستی کرنی ہوتی تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تو پھر حملے کے پہلے منٹ میں ہی ہو جاتی اور شاید حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. لیکن جس طرح اس دن عوام کو نہ گولی کا سامنا کرنا پڑا، نہ زور اور زبردستی کا کرنا پڑا، آج یہ جو معافی کے الفاظ ہیں یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. مجھے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. آپ کسی شہداء کی یادگار کو جلا دیں اور اس کے لواحقین سے معافی بھی نہ مانگیں اس دن، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ قومیں جو ہیں وہ پھر ترقی نہیں کر سکتی. اگر ہم معافی میں ہی الجھ جائیں گے، میں سمجھتا ہوں صبح سے اگر معافی کی بات کی جا رہی ہے تو کل رات سے معافی نہ مانگنے کی بات کی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعے کے دن یہ بات کرنا کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات، مدینہ کی ریاست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. مجھے سن کے عجیب سا لگ رہا ہے. مطلب میں یہ لفظ سنوں تو مجھے یہ عجیب سا لگ رہا ہے. اگر میں یہاں کامران نذیر بھائی سے اس سے واقف ہوں، میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں، جتنی عزت یہ اپنے والد صاحب کی کرتے ہیں، جتنا احترام یہ اپنے والد صاحب کا کرتے ہیں، اگر ان سے میں یہ الفاظ سنوں تو میں یقین نہ کر سکوں. لیکن ایک ایسے شخص سے جو اس پاکستان کے پارلیمنٹ کے ایک بڑے عہدے پہ برجمان رہا ہو، جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں. گورنر صاحب MKM کے بانی کئی دفعہ معافی مانگ چکے، ان کو معافی نہیں ملی، اور معافی کا تعلق یہ ہے کہ تمام ادارے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، وہ اپنی غلطیوں پہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، وہ بہتر نہیں رہے گا؟ دیکھیں یہ سوال آپ ہی کر سکتے تھے، اتنی جرأت آپ ہی کو تھی، اور لگتا ہے کہ بانی کو آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ کو بھی معافی مانگنی پڑ جائے. چلے شکریہ.